واقعہ ایک دم خیال میں بس آپ جا رہے ہیں جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ بھی ہے تو وہ واقعہ معراج جب نبی کے واقعہ معراج پہ تشریف لے گئے تو وہ تو بہت لمبی باتیں بیچ میں گئے اس میں وہاں پہ کیا ہوا تو واپس وہاں پہ ایک جبہ عطا ہوا ملا جس کو پین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے اور باری تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ جو جبہ ہے جو مجھے عطا ہوا کیا یہ میں آگے کسی کو دے سکتا ہوں؟ تو وہاں سے آواز آئی کہ ہاں دے سکتے ہو، شرط اس میں صرف ایک ہے کہ سوال بھی ہمارا ہوگا اور جواب بھی ہمارا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے جو لوگ تھے ان چار جن کا ذکر کیا جاتا تھا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما بیٹھے تھے حضرت سرکار کی بارگاہ میں. تو پوچھا حضرت سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو کہ حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر اگر تجھے یہ جبہ عطا کر دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سرکار کھڑے ہوئے اور کہ یہ سرکار اگر یہ جبہ مجھے عطا ہو جائے تو میں دین اسلام کی خدمت کروں گا. فرمایا نہیں بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عمر اگر یہ جبہ تجھے عطا کر دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سرکار اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں اسلام کا علم بلند کروں گا، عدل و انصاف اور اسلام کا علم بلند کروں گا. فرمایا نہیں عمر تم بھی بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان غنی سے پوچھا عثمان اگر یہ جبہ تجھے عطا کر دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کیا کہ سرکار اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دے تو میں شرم و حیا کا پیکر بنوں گا. تو فرمایا بیٹھ جاؤ عثمان، یہ تیرا بھی حصہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی اگر یہ جبہ تجھے عطا کر دیا جائے تو کیا کرے گا؟ تو حضرت علی نے دستور سے عرض کیا کہ سرکار اگر یہ جبہ مجھے عطا کر دیا جائے تو میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا. تو فرمایا کہ علی یہ جبہ تیرا ہی حصہ ہے کیونکہ یہ حکم ہی تھا کہ سوال بھی ہمارا ہوگا اور جواب بھی ہمارا، کہ مخلوق خدا کے عیبوں پہ پردے ڈالنا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اس کی ایک وہ بنتی کا وسیع رسول کا ہونا کہ وہاں سے وہ جبہ وہیں سے چلا تھا وہ. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے حضرت جو کہا حضرت ابوبکر صدیق نے اس پہ کھڑے رہے، جو کہا حضرت عمر فاروق نے وہ بھی اس پہ ہی کھڑے رہے چاہے جبہ عطا نہیں ہوا ہے. جو کہا حضرت عثمان غنی نے وہ بھی انہوں نے وہی کیا، جو کہا عرض کی کہ حضرت علی نے کہا وہ بھی وہاں پہ کھڑے. اب یہ جتنے علوم تھے وہ بھی ایک پردہ تھا سب کے اوپر. کسی کے جو شخص ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کیا انہیں نہیں تھا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ جو فتنہ پروری لوگ تھے وہ انہوں نے ان کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی وہ کیا ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا. کسی نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت 3 ادوار گزرے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا 2 سال کا، 11 سال کا حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا 8 سال کا. وہاں پر ایسی فتنہ پروری نہیں. آپ کے دور میں فتنہ پروری بہت زیادہ ہو گئی، حالانکہ وہ ان ادوار میں ایسا نہیں، 20-22 سال کا عرصہ گزر گیا اس میں ایسا نہیں ہوا جتنی فتنہ پروری اس دور میں. تو فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم لوگ ہو.